الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت اپنی ذات کے یکتا ہونے پر اور واحد ہونے پر دلائل بیان فرما رہے ہیں۔ ان میں سے 2 دلیلیں یعنی 8 دلائل اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جن میں سے 2 کل بیان فرمائے کہ آسمانوں اور زمینوں کا بنانا اور ان کے اندر موجود چیزوں کا بنانا، پھر دن اور رات کا بدلنا، ان 2 کا ہم کل بیان پڑھ چکے ہیں۔ تیسری دلیل والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، کہ سمندروں کے اندر کشتیوں کا چلنا اور بڑے بڑے بحری جہازوں کا چلنا، اور پھر ان کے اندر لوگوں کی نفع کی چیزیں یعنی مال بردار جہاز بڑے بڑے جو ایک ملک سے مال لے کر دوسرے ملک یا ایک شہر سے دوسرے شہر تک سمندری سفر کر کے پہنچاتے ہیں، جس سے لوگوں کو نفع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موجیں، جو بڑی بڑی موجیں ہوتی ہیں، جو بسا اوقات ناموافق ہونے کی وجہ سے ہم سنتے بھی ہیں کہ فلاں جگہ کشتی الٹ گئی یا فلاں جگہ جہاز الٹ گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جہازوں کا پانی کے اندر چلنا اور ان موجوں کا ٹھہراؤ رکھنا اور ان بحری جہازوں کے مطابق پانی کا بہاؤ ہونا، یہ بھی میری قدرت کاملہ کا خاصہ ہے۔ یہ کسی کا کمال نہیں ہے کہ ویسے آپ پانی کے اندر 1 کلو بھی بہت زیادہ وزن ہوگا، لوہا یا تانبا کوئی بھی وزنی چیز پانی میں پھینکے وہ ڈوب جائے گی، لیکن یہ جہاز جو بڑے بڑے ہیں، ٹنوں کے حساب سے ان کا وزن، ہزاروں ٹنوں کے حساب سے وزن ہوتا ہے، اور اسی حساب سے ان کے اندر وہ مال لدا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا آسانی کے ساتھ اور حفاظت کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری ہی قدرت کاملہ ہے، کہ اسی کی بدولت بحری بیڑے اور بحری جہاز یہ بڑے بڑے یہ میری ہی قدرت کے باعث پانی پر چلتے ہیں۔ میرے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ ان کو پانی پر ان کی بحفاظت اس طرح ان کا چلنا یہ ممکن نہیں ہے۔ چوتھی دلیل وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمانوں یعنی بادلوں سے پانی کا برسانا، بارش کا آنا، کہ ہم بادلوں کو دیکھتے ہیں کہ ٹنوں من وزن جو ہے وہ پانی کا ان کے اندر ہوتا ہے اور فضا کے اندر وہ تیر رہے ہیں اتنا وزن لے کر، اور جہاں میرا حکم ہوتا ہے وہاں پر وہ میਂہ برساتے ہیں، پانی برساتے ہیں۔ یہ بھی میری ہی قدرت کاملہ ہے، یہ بھی میرے علاوہ کون ہے جو اس طرح جو ہے پانی برسا سکتا ہے، اور بادلوں کے اندر اتنا وزن پانی کا ہو اور وہ فضا میں اس طرح تیر رہے ہوں، کون کر سکتا ہے میرے علاوہ؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ 5ویں دلیل فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر اس پانی کو جب زمین پر پڑتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنجر زمینیں جو گرمی سے خشک ہو چکی ہوتی ہیں، بنجر ہو چکی ہوتی ہیں، جب ان پر میں پانی برساتا ہوں تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہیں، ہری بھری ہو جاتی ہیں، اور ان کے اندر ہریالی ہو جاتی ہے۔
تو یہ بھی میری ہی قدرت کاملہ ہے، کوئی اور ایسا نہیں ہے کہ جس طرح بارش جو ہے وہ پانی زمین کو لگے اور زمین سے وہ ہریالی اگا لے، یہ میرے علاوہ کسی کا کام نہیں ہے اور نہ کوئی اور کر سکتا ہے۔ چھٹی دلیل وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، تو زمین کے اندر تم دیکھتے ہو ہر طرح کا جانور اور ہزاروں قسم کے حیوانات اس زمین پر چل پھر رہے ہیں اور اس ہریالی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہر قسم کے جانور کو اس کی طبیعت کے مطابق خوراک پہنچ رہی ہے، ان کو میں رزق دے رہا ہوں۔ یہ بھی میری ہی قدرت کاملہ ہے، میری ہی طاقت ہے، اور یہ میرے ہی یکتا ہونے پر دلیل ہے۔ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو جانوروں کو اس طرح ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرے۔ تو جو جانوروں کے کھانے کا بندوبست خود قرآن پاک میں، یہ میں کوئی زیادہ تشریح اور تفسیر بیان نہیں کر رہا، ورنہ ایک ایک دلیل کے اوپر مہینوں بحث ہو سکتی ہے، مہینوں جو ہے اس پر بیان ہو سکتا ہے اور اس کی وضاحت ہو سکتی ہے۔ صرف ترجمہ اور مختصر اس کے ترجمے کے مطابق تشریح ہوتی ہے تاکہ دماغ کے اندر یہ بات مضبوطی سے بیٹھ جائے کہ یہ سارے کام کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے، اور ہمیں وہ بات سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہم سے مخاطب ہیں، کہہ کیا رہے ہیں۔ تو جو جانوروں کے رزق کا ذمہ دار ہے اور فرما رہے ہیں کہ میں ان کے لیے ہر چیز کا بندوبست کرتا ہوں، تو حضرت انسان کے بھی رزق کا ذمہ دار میرا اللہ ہے۔ میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمارے لیے ہماری روزی کا بندوبست کر سکے۔ یہ سب باتیں ہیں کہ فلاں کے لیے ایسا کر لو تو فلاں ایسا کر، جو ہم سے لے کر وہ ہمیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا، یہ صرف میرے اللہ کی ذات کا خاصہ ہے۔ ساتویں دلیل وتصریف الریاح، ہواؤں کا بدلنا۔ ہم دیکھتے ہیں کبھی جو لو چل رہی ہوتی ہے، گرم ہوا چل رہی ہوتی ہے، اور کبھی جو ہے وہی لو کے دنوں میں اللہ رب العزت ہمیں ٹھنڈی ہواؤں کے مزے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہواؤں کا چلنا یہ بھی اور بدلنا، ان کا کبھی گرم ہونا، کبھی سرد ہونا، کبھی طوفانی ہوا جس کو ہم آندھی کہتے ہیں، گھروں کی چھتوں تک اڑ جاتی ہیں، اور کبھی جو ہے وہ ہمارے لیے انتہائی آرام دہ ہوتی ہیں اور بڑی مزیدار ہوتی ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتصریف الریاح، ہواؤں کا بدلنا۔ اس سے بھی انسان غور و فکر کرے تو یہ بھی میری ہی ذات اور میری ہی قدرت کاملہ کا کام ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس طرح جو ہے وہ ہواؤں کے اندر تصرف کر سکے۔ آٹھویں دلیل اور آخری جو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان یہ جو بادل چل پھر رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بسا اوقات جب بارش کا موسم ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کہ بادل جو ہے وہ اس طرح آ جا رہے ہوتے ہیں فضا کے درمیان، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا فضا کے اندر ٹکنا اور اس طرح بغیر سہارے کے ان کا آنا اور جانا اور چلنا، اور اتنا وزن لے کر کہ پانی کا ٹنوں کے حساب سے، ہزاروں ٹنوں کے حساب سے ان کے اندر وزن پانی کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ یعنی وہ گر نہیں رہے، وہ پوری اپنی طاقت کے ساتھ اللہ کے حکم سے ان کو فرشتے جو ہے وہ لے کر آ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کام اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کاملہ کا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی جو ہے وہ اس طرح نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ سارے کام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، تو پھر یقین رکھ لو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا الہ وہ ایک ہی الہ ہے۔ جب یہ ساری صفات اسی کا خاصہ ہے، یہ ساری صفات کے لائق وہی ایک ذات ہے، اس کے علاوہ یہ سارے کام کوئی اور نہیں کر سکتا،
تو پھر تمہارا ایمان اور یقین اسی ایک ذات پر جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، اور اسی پر جو ہے وہ تمہارا قرار ہونا چاہیے، اور اسی پر اپنی ہر قسم کی مشکل اور اپنی ہر قسم کی تکلیف اور اپنی ہر قسم کی عبادت یہ اسی کی ذات کے ساتھ خاص کر لو۔ دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے، آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ ترجمہ سنیے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ وہ ایک ہی الہ ہے اور وہ اللہ ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ذات جو بہت زیادہ رحم کرنے والی ہے اور مہربان ہے۔ ان فی، آگے اس پر جو دلائل ہم نے سنے ہیں وہ 8 کے 8 اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلنے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور ان بڑے بڑے جہازوں میں جو چلتے ہیں سمندروں میں ان سامان کو لے کر جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس پانی میں جس کو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے نازل فرماتے ہیں، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر تر و تازہ کر دیتے ہیں اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے خشک ہو جانے کے بعد۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلائے اللہ رب العزت نے اس زمین میں ہر قسم کے حیوانات، جانور، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور آسمان کے اور بادلوں کے ٹھہرنے میں آسمانوں اور زمینوں کے درمیان۔ لآیات لقوم یعقلون، ان میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سمجھ رکھتی ہو، جو عقل رکھتی ہو، جو شعور رکھتی ہو، کہ وہ ان چیزوں کے اندر غور و فکر کریں، سوچیں تو صحیح کہ جب یہ سارے کام یہ میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، تو پھر تم میری ذات پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ پھر تم مجھے یکتا کیوں نہیں مانتے ہو؟ پھر تم کون ہے جو میرے علاوہ تمہاری ضروریات اور حاجات اور تمہارے مشکلات کو دور کرے؟ وہ میں ہی ہوں۔ تو لہٰذا عبادت بھی میری ہی کرو اور اپنا ہر معاملہ میرے ہی سپرد کرو۔ میں ہی ہوں جو تمہارے اعمال کو سدھارنے والا ہوں اور قبول کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنی ذات پر ایمان اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور احکامات کی پابندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔